ہری ہری بولیں گے. چنتا مت کرو. ہمارے ہنومان جی کافی ہیں. ہاں، اور اسی بات پہ تو دماغ خراب ہے کئیوں کا. اور ہم پھر کہتے ہیں بھارت ہندو راشٹر تھا، ہے، گھوشت ہو کر رہے گا. کاؤ میں دم ہو تو روک لو. پہلے بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کی ڈیمانڈ، پھر رام راجیہ کے لیے رام چرت مانس کو راشٹریہ گرنتھ بنانے کی مانگ، وقف بورڈ کی طرح سناتن بورڈ بنانے کی ڈیمانڈ، غزوائے ہند کا جواب بھگوائے ہند سے دینے والا بیان، اور اب 2-4 سال ساتھ دو جب ہری ہری بولیں گے والا اعلان. میرے آج کی بات HHAQ کے ساتھ. مودی جی مہان ہیں، باگیشور دھام کے انہی بیانوں نے مولاناؤں کی نیند اڑا دی. مگر محلوں میں مولانا بابا کے خلاف کھل کر بیٹنگ جو بابا کے خلاف فرمان جاری ہو جن مسلمانوں کو دوسری طرف بابا سناتن میں وہ سب اچھا سمجھ رہے ہیں تیاری کر رہی. وہ دلے مسلمان ہیں، یعنی وہ عورت عہدہ اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ بابا کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر جو ہندو کی بات کر رہے ہیں تو ویدک اسلام بھارت کی شان ہے، اور سناتن سے اسلام آیا، اور اسلام جو ہے وہ آخری دین ہے. بھارت میں اسلام ولی ہند پیر طریقت کی وجہ سے آیا. جس کتاب کے آدھار پر میں ان دونوں کٹر پنتھیوں کا، چاہے ہندوتو کا کٹر پنتھی ہو چاہے مسلمانوں کا کٹر پنتھی ہو، جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دھرم کا ارتھ کیا ہوتا ہے اور ہندو کوئی دھرم نہیں ہے. کسی کے باپ میں اگر ہندوؤں کے باپ میں دم ہوگی تو بھارت ہندو راشٹر بنا. اب یہ دو آج کل ایک ہندوؤں کے پروکتا ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے وکتا ہیں، یعنی دھیریندر شاستری اور اویسی. میں ان دونوں کو یہ کہنا اپنا فرض ہی نہیں مگر دھرم سمجھتا ہوں. نہ یہ ہندو راشٹر بنے گا اور نہ یہ اسلامک اسٹیٹ بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ میں نے کس لیے کہا کہ مودی جی مہان ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ مودی جی قانون بنا رہے ہیں یا وکاس کے کوئی طریقے ڈھونڈ رہے ہیں وہ سب قرآن میں ہے، نظام مصطفیٰ میں ہے. اور جو اس نظام مصطفیٰ کو توڑ رہے ہیں وہی لوگ ان لوگوں کو ہی بی جے پی والے اپنے لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ان کے مولانا
یہ میں نے ثابت کیا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے کہ کربلا کے قہر کے بعد بد اقتدا جب غالب آئی تو اس وقت سے ملا کا دین غالب ہوا اور رسول اللہ کے دین کی توہین ہوئی. جو بھارت میں ملا کے دین والے حکمران آئے اور اس کے ساتھ ہی حضور کے روضہ مبارک سے اجازت لے کر کے وہ مسلمان آئے جو آج بھی جن کی نشانیاں موجود ہیں ہندو مسلم سوہارد کے وہ چہن بنے. میں اپنی ریاست میں آپ لوگوں کو لے آؤں جہاں سے میں نے اپنا یہ عقیدے کا ابھیان شروع کیا تھا 1971 سے، اور جس جماعت کی میں اہم رکن رہا، ادھیکش بھی رہا، صدر بھی رہا، پریزیڈنٹ بھی رہا، اور اسی جماعت کے ذریعے سے میں نے مودی مشن کا بھی سواگت کیا کہ جب یہ 7 قانون جن کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی بن کر کے آئے تھے. ابھی مولانا جو 1913 کے بیان سناتے رہے بہت اچھے بیان دے رہے ہیں، گیتا بھی جانتے ہیں، گرنتھ بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ ملا کا دین کیا ہے اور رسول اللہ کا دین. آپ نے سورہ نور میں نوپر شرما کو سمجھایا اور ٹی وی والوں نے دکھایا کہ بھائی نوپر شرما نے مولانا سے معافی مانگی. یہ نہ معافی مانگنے والے کو گیان ہے، نہ جو آیت آپ نے پیش کی وہ ابو سلول تھے جنہوں نے تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پر. یہ ان کے لیے آیت اتری تھی اور ان کو لعنت دی تھی، اور اللہ نے ثابت کر کے دکھایا تھا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ حق پر ہیں. اور جو نوپر شرما کا ماننا تھا وہ حدیث نبوی ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے کہ جس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ 6 سال سے لے کر کے 12 سال کی لڑکیوں سے متع کروایا جاتا تھا، زبردستی ان کے ساتھ جنا کیا جاتا تھا، اور ایسا کرتے کرتے یہاں تک کہ ایک آیت اور اتری تھی کہ جو غریب تھے وہ اپنے لڑکی اگر پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار دیتے تھے. اور رزق کے لیے مارنے کی یہ آیت اتری، اور یہی جس وقت میرا پہلا فتویٰ شائع ہوا اور مجھے ضلع پریوار نیوجن ادھیکاری نے پریوار نیوجن پر کہنے کے لیے اندرا جی کی ناک پر پتھر مارے گئے تھے. 7 ملکوں سے یہاں فتوے آئے تھے پریوار نیوجن کے خلاف کہ یہ قتل حرام ہے، قتل حرام ہے. تو یہ آیت جو تھی کہ کیوں لوگ اپنے بچوں کو مارتے تھے، وہ اس ڈر سے مارتے تھے کہ امیر لوگ ہمارے بچوں کا غلط استعمال کریں گے، لڑکے ہوئے تو ان کو غلام بنا لیں گے، اور لڑکیاں ہوئی تو ان کو بلاತ್ಕಾರ اور اس کے لیے. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی
کہ تم رزق کے لیے کسی کو قتل نہ کرو، کیونکہ قتل جو ہے وہ قتل حرام ہے. اور ابو بکر صدیق نے جہاں وہ اڈا تھا، جہاں 100 کے قریبی لڑکیاں جمع تھی جب آپ ایمان لائے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ 6 سال سے لے کر کے جو 12-13 سال تک کی لڑکیاں تھیں وہ اس اڈے سے آزاد کروا دی، اور ان کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی کہ یہ اپنے استعمال کے لیے یہ لے گئے. حضرت عائشہ جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتی تھی، شرما جی بھی، تو اب لوگوں میں یہ چرچا تھی، تو ابو بکر صدیق نے بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ میری لڑکی 7 سال کی ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لو. اور یہ نکاح کا کرنا وہ دکھانا تھا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے. اگر میں نے دوسرے کی بچیوں کو آزاد کرایا جن کے ساتھ بلاత్కాر ہوتا تھا، اور ان کو میں نے آقائے دو جہاں کو دے دیا، اور جب 9 سال کی آپ ہوئی تو ان کی ماں نے ابو بکر صدیق کو بتایا کہ میری لڑکی، ہماری لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اور حضور کو بلا کر کے اس کو بھیج دیا جائے. مسلمانوں کے کئی قبیلوں میں ابھی تک بھی یہ رواج ہے کہ 5 سال سے اوپر ہو، 6 سال کے ہو تو ابھی بھی نکاح کرا دیتے ہیں، اور وہ جب جوان ہو جاتی ہے تب ان کو بلاتے ہیں. باقی مجموعوں میں بھی ہے ایسا. تو آج یہ ملا کے دین والے رسول اللہ کے دین کو پر ہوتے تو نہ بابا جی کو ایسی باتیں کہنے کی طاقت ہوتی، نہ کسی ملا کو کسی کو کہنے کی طاقت ہوتی، کیونکہ یہ ولیوں کا دین ہے. یہاں نبی نہیں آئے. ہمیں کوئی گلہ نہیں کہ ہندو راشٹر بنے. ان کا ایک 1925 میں اس جماعت میں جو جماعت آج کل ستہ میں ہے، انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندو راشٹر بنائیں گے. اور سنگھ کا جو گٹھن ہوا تھا تو اسی لیے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے کوائٹ اپوزٹ تھے، اور جو مسلمان بھی تھے وہ بھی اکٹھے کر لیے اس نے محمد علی جناح نے اپنے پکش میں کر لیے. اور یہی ملا، اسی جماعت کے ملا نے عطایت کر لی ان کی، اور ہندوستان کو توڑ دیا. اتہاس کو نہیں مٹا سکتا. میں اگر کڑوی باتیں کہتا ہوں تو مجھے کہنی بھی چاہیے، کیونکہ میں جو اویسی جی نے کہا کہ میں شہادت سے نہیں ڈرتا، شہادت تو تب مانی جائے گی کہ جب اچھائیوں کی بات آپ کرتے جاؤ اور برائیوں سے آپ روکتے جاؤ. شہادت تب نہیں مانی جائے گی کہ جب برائی کرنے والے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ اور اچھائی کرنے والے کے اوپر حملہ کر دو، جیسا کہ ہو رہا ہے. قانون، ودھان اور سویدھان، اور پھر اپنا ایمان، یہ قائم کرنا پڑتا ہے. جس وقت یہ 1925 سے لے کر کے اور 1926 میں وہ جو یہ پینشنر تھے جنہوں نے یہ بات اٹھائی، کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ یہ آپس میں لڑیں اور میں پھر آگے جاؤں، جیسے 1857 میں بھی ایسا کروایا گیا تھا کہ وہ کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی بتا کر کے ہتھیار اٹھانے سے رکوا دیا تھا. ورنہ یہ پکا تھا کہ 1857 میں ہی بھارت آزاد ہو جاتا، اور وہ لوگ آزاد کراتے کہ جو اس وقت کے راجا مہاراجا تھے، جیسے جعفر جی. ان لوگوں کو بھول کر آج ہم نے اپنا راستہ اختیار کیا،
اب ہندو 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 ہندو، ہر بات میں ہندو، اب یہاں تک کہ اب دعائیوں میں بھی ہندو مسلمان، پوجا میں بھی ہندو مسلمان. پوجا اسلام اور سناتن کی پوجا کے طریقے میں فرق تھا. واحد کی عبادت کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا. کیوں کہ پیچھے وید پران گیتا گرنتھ اور قرآن اس کے واحد گواہ ہیں کہ جب جب بھی ان کے اوتاروں پر مصیبت آئی تب تب آپ نے اپنی وجے کے لیے دعا مانگی، پرارتھنا کی، یجఞ کیے. یہ ایک بات سناتن سب سے پہلے کیسے ہے کہ جو میں بار بار ایک کہاوت بولتا رہتا ہوں کہ ہاتھی انوں کا ہاتھی، یا ان جس نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اس نے کہا بھائی ہاتھی تو میدان کی طرح ہوتا ہے. جس نے کار پر ہاتھ پھیرا تو اس نے کہا ایک بڑا بڑا رسا ہوتا ہے جو نیچے سے پتلا ہوتا ہے. جس نے ٹانگوں پر پھیرا اس نے اپنے طریقے سے بتایا. اسی طریقے سے سناتن اور اسلام ہے. آئینہ جاتے حق نے رکھا روبرو، عکس آئینے میں دوسرا ہو گیا. عکس جاتے الہی ہے یہ جس کا نام محمد مصطفیٰ ہو گیا. یہی عرش معلیٰ پر تھا. یہی سبھی کتابوں کا ایک نچوڑ نکال کر کے قرآن بنایا گیا، اس کو عرش معلیٰ پر رکھا گیا. اور سب سے پہلا قرآن جو ان ملاؤں کو میرے ساتھ اختلاف ہوا کہ سب سے پہلا قرآن جو ہے زمین پر وہ دیو لائے. سورہ حشر کی 18ویں آیت اور پارہ نمبر 14. اور ان کو شاپ اور بردان کا بھی طاقت اللہ نے دی کہ تم میری کتاب کو لوگوں کو بتاتے جاؤ، اور شاپ اور بردان جو تمہاری نہیں مانے گا تو وہ شاپ بھی دے سکتے تھے. پتھر بنے ہوئے ابھی بھی نشانیاں. قرآن اسی بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ تم آپ سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے اور میں نے اپنے اوتاروں، نبیوں اور مجدد عالموں کے کو جھٹلانے والوں کا کیا حال کیا. نشانیوں سے مراد ہے کہ آج ہم زمین سے اکھاڑتے ہیں تو بہت سی دیوتاؤں کی نشانیاں ملتی ہیں. کئی پہاڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں پتھر سن کیے ہوئے ہیں. ہماری اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو محل ناگ تھا تو وہاں جو یدھ ہوا تھا اس میں بھی ایک فوج جو ہے وہ سن کر دی تھی. اور جیتنے والوں نے جب وہاں بھنڈارا دیا، جشن منایا، تو وہاں تین کے نشان بھی ابھی موجود ہیں. اسی طریقے سے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جو نشانیوں کے اوپر لڑ رہے ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں، 21ویں شتابدی میں نہیں جا رہے. دو باتوں کا اب جو گالی دینے کا سسٹم شروع ہوا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مودی جی کو گالیاں دیں گے اور ہم گالی دے کر کے کامیاب ہو جائیں گے. مودی جی کا مشن بہت پرانا ہے. تم گالیاں دو گے اور بیچ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو گلے کاٹیں گے. ہوں گے دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہوں گے. مگر آج جو فیل ہو رہا ہے کہ تین وا جو میں نے لکھے ان کو اپنی پیٹیشن میں کہ آپ کا وکلپ کوئی نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہندو دوسرے پر وشواس نہیں کر سکتا کہ وہ ہندو راشٹر بنائیں گے. اور تیسرا وا جو ہے وہ ودھونس کا ہے، اور ودھونس ہونے بغیر نہیں رہے گا. کیونکہ جب نام کے اوپر پہچان کی جائے گی، نام سے ہندو اور مسلمان پہچانا جائے گا، تو اس میں
ستیمیو جیتے والا بھی پسا جائے گا، اور جا بھی رہا۔ اس لیے گالی دینے کی بجائے آپ ان کو گالی مت دو۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم ان کے دیوتاؤں کو گالی مت دو تاکہ تمہارے سچے خدا کو یہ گالی نہ دے۔ اب تم ان کے پردھان منتری کو گالی دے۔ ہمارے پردھان منتری، میں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارے پردھان منتری پر جنہوں نے وشواس کیا انہیں نے ہمارا وشواس توڑ دیا، کیونکہ میری پریسیجن میں یہی تھا کہ یہ جو ملا کے دین والے ہیں ان سے ہمارے کو ایذا نہ پہنچایا جائے، جیسا کہ میں آج بھگت رہا ہوں۔ جس وقت میں نے ان کو پیٹیشن میں لکھا تھا کہ میں نہیں چاہتا، میں آپ کی برائی کرنا بھی نہیں چاہتا، مگر تینوں ونگوں سے بات کرنے کے باوجود بھی میری بات کو نہیں مانا گیا۔ تینوں ونگ سے مراد ہے بیدنتی جی مہاراج سے میں نے بابری مسجد کے بارے میں، اور اندریش جی سے میں نے 3 طلاق متحلہ کے بارے میں، اور موہن بھاگوت جی سے میں نے دھرم پریورتن کے بارے میں اپنی کتاب کی پرتی ان کو دے کر کے بتائی کہ ویدک اسلام ہی بھارت کی شان ہے، اور یہ بھارتیہ سنسکرتی کی 2 آنکھیں ہیں۔ جو بھی اس ایک آنکھ کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، یہ پکا مان لو۔ اور گالی دینے سے مراد کہ کسی کے باپ کو گالی دے رہا، کوئی ماں کو گالی دے رہا، گالیاں تو بہت دی، جتنی گالیاں ادھر سے دی جا رہی ہیں اتنی گالیاں یہ ستا پکش کی گالیاں جو ہیں وہ میٹھی لگ رہی ہیں، اور وپکش کی گالیاں جو ہیں وہ کڑوی لگ رہی ہیں۔ گاندھی گوتر اور گائے، اس سے 61% جو ہندو ہے وہ مودی جی کے پکش میں ہو گیا، جج سے لے کر کے سپاہی تک، اور کسان سے لے کر کے بیاپاری تک۔ اور جو مسلمان مودی جی کے ہی قانون کو، جیسے لو جہادی مسلمان ہیں، شرابی مسلمان ہیں، وہابی مسلمان ہیں، اور کبابی مسلمان ہے، بیاج کھانے والا مسلمان ہے، اور ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کاٹنے والا مسلمان ہے، وہ کیوں مسلمان کی بات مانے گا یا ہماری بات سے کیوں سہمت ہوگا؟ کیوں کہ اس کے کام سے تو پورا اسلام تباہ ہو رہا ہے۔ اور حضور نے کہا کہ جس کے کام سے، جس کے احکام سے، شرعی احکام جیسے نماز روزے سے بھی کسی دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو، یا دنیاوی کام سے بھی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تب تو جب یہ حضور سے ہوگے تو تب تو یہ شراب نہیں پی سکتے، تب تو یہ جنا نہیں کر سکتے، تب تو یہ فحشہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے آثار قیامت کے مطابق صفا پہاڑ سے جو حیوان نکلے گا اس کا یہی کام ہوگا کہ بتائے گا قرآن اور توہین کرے گا جو ہے نبی کا فرمان اس کے۔ یعنی قرآن تو پڑھ رہا، سنا رہا، ہر ایک بڑے سے بڑا مولانا سنا رہا ہے، مگر مودی جی کے ڈورے جو پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کو اکسا بھی رہا۔ اب جتنی عزت لو جہادیوں کی یہاں ہے اتنی کسی کی نہیں، جتنی شرابیوں کی ہے، کبابیوں کی ہے۔ اور جا کر کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں
मंदिरों को गिराने का हुक्म आया। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कोई हुक्म नहीं था। मंदिरों को बचाने के लिए ही तो इस्लाम आया, क्योंकि ये निशानियाँ हैं, हम इनको मिटाने का नहीं हुक्म दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं एक हदीस और बता दूं कि जिस वक्त आपने एक आयत के ऊपर इज्तिमा किया, लोगों को इकट्ठा किया, जब ये वो आयत थी जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुम मेरे सिवाय उनको ना पूजो कि जो अपने सिर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। अब ये समझदार के लिए आयत थी, तो सारे लोग जो थे वो बुलाए गए और वहाँ पर जितना शिर्क और जितने देवताओं की पूजा मक्का में हुई उस वक्त, जिस वक्त हजूर आए, तो किसी मुल्क में नहीं थी। जितने भी ऑस्ट्रेलिया हो और दूसरे मुल्क हों, पश्चिमी मुल्क जितने भी हो, इतनी पूजा कहीं नहीं होती थी जितनी कि मक्का मुअज़्ज़मा में 360 बुत रखे हुए थे, उनकी पूजा वो करते थे लोग, और वही लोग करते थे। और झाड़ू चलाने, उसमें झाड़ू देने का काम करते थे दादाजी इनके, जिन्होंने इनको पाला पोसा, और मस्जिद देखता गया, लोगों को बताता गया। तो आपने वो जब वो मीटिंग बुलाई, तो लोग जो थे अपने अपने देवताओं को छुपा करके ले आए और मस्जिद में बैठ गए। आपने कई चीज़ें बताई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वाहिद खुदा को मानो। पिछली बातें, क्योंकि आप दो जहां के बाली थे, पिछली बातें भी बताई आपने। पिछली बातों से मुराद कि देवताओं को उस वक्त शाप और बरदान का हक था, और हजरत ईसा के बाद ये हक जो था वो छीन लिया गया, और ये ताकत जो है वो उसको दी गई जो सबसे बड़ा ताकतवर है। तो एक शख्स जो था वो सुनता गया, और वो जो उसने अपना देवता छुपाया हुआ था वो ज़मीन पर रख दिया और सुनता रहा। जब वो बंद हो गई मीटिंग, जो मुनाजरा चल रहा था या व्याख्यान चल रहा था, वो बंद हो गया, तो लोग अपने अपने घरों को चल दिए, और वो शख्स भी चला गया, और वो उसका जो पूजनीय देवता था वो वहीं रह गया। हजूर ने आवाज़ लगाई 2 आदमियों को कि जाओ उस शख्स को तलाश करो, उसके देवता की आप तोहीन न करना, वो यहाँ बेचारा ज़मीन पर छोड़ गया, और उसको जा कर के बुला के लाओ कि वो अपने भगवान को ले जाए। तो वो आ गया वापस और मुस्कुराया नबी का कलमा पढ़ करके कि आप सच्चे नबी हैं। अगर ये मेरा भगवान होता तो मुझे आवाज़ लगाता कि यार तू मुझे यहाँ अकेला छोड़ करके कहाँ चला गया। तो मुझे यकीन आ गया कि ये अपने सिर से मक्खी नहीं उड़ा सकता, तो ये मुझे क्या दे सकता है। तो हजूर ने कहा फिर भी हम इसकी हम तोहीन नहीं कर सकते। आप अपने घर ले जाओ, अपने खुदा पर सच्चा यकीन ले आओ, और शहादत दे दो मेरी कि जो मैंने आपको सच्ची बात बताई वही सच्ची है, और क़यामत तक वही बात सच्ची रहेगी। और क़यामत तब ही आएगी जब अपने खुदा की पूजा के अलावा आदमी की भी पूजा करनी शुरू कर देगा। वो पूजा आज शुरू हो चुकी है, ये पार्टियों के रूप में। जिस पार्टी का कोई अध्यक्ष बन जाता है तो लोग उसकी पूजा इसलिए करते हैं कि वो सब कुछ दे सकता है, वो उसका संरक्षण भी कर रहा है, वो उसकी हिफाजत भी कर रहा है, वो जो मर्जी करने की इजाज़त भी देता है। जैसे अभी ये जो दूसरा मेरा स्टंजा था गाय गोत्र और गांधी, ये स्टंजा मोदी जी ने गालियां नहीं दी किसी को इसी बात पर, और अंदरूनी तौर पर इनको जिनको उन्होंने इख्तियार दिया तो उन इख्तियार उन्होंने अपना
برتنے کا خفیہ طور پر کہ کسی کو بھی پکڑا اور مار دیا. جس طریقے سے مجھے اس پیٹیشن کے بعد، حالانکہ میں بہت شکر گزار ہوں امت شاہ جی کا، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا جے رام جی کا، انہوں نے جو میں نے باتیں لکھی یا کہی، میں نے اعلان کیا کہ میں سچ لکھ رہا ہوں، اس لیے میں مودی مشن کو چھوڑ رہا ہوں. کیوں کہ یہاں میرے بھارت کے سنویدھان اور میرے نبی کے اوپر آئے قرآن اور میرے آقائے دو جہاں کی زبان کی توہین ہو رہی ہے. تو اس وقت سے میرے اوپر 3 بار موب لنچنگ کرانے کی کوشش کی گئی. شاسن اور پرشاسن کو لکھا. 22 جولائی کا میں 22 سے پہلے جے رام جی کو ملا. ان کو بھی میں نے یہ بتایا کہ جو غلط لوگ دھرم کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، جات جماعت اور دھرم کا غلط استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہ سچوں کو ماریں گے اور جھوٹوں کو کندھے پر لے کر کے چلیں گے. ایسا ہی میرے ساتھ ہوا. آخری حملہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں اس کو بیان نہیں کرتا کہ جس گائے کے لیے میں نے لکھا کہ میں تو گائے کو جتنی بار قرآن کھولتا ہوں، کیونکہ میرے قرآن کی پہلی آیت کا نام بھی گائے ہے، تو میں اس کو چومتا ہوں، چھاتی سے لگاتا ہوں اور کھولتا ہوں. اور ساری دنیا میں مسلمان ایسے کرتے ہیں. ہاں، اور وہی الزام میرے پر لگانے کی کوشش کی، جن کو میں دلے کہتا ہوں، جن کو میں بی جے پی کے دلال مسلمان کہتا ہوں، انہوں نے، اور جنہوں نے میرے گھر پر بھی اپنا پربھاؤ کر کے میرے اپنے بچوں کو میرے سے الگ کر دیا. کیوں کہ میں نے پیران پیر جناب دستگیر کی ایک کتاب سے پڑھا. جب ان سے پوچھا گیا ان سے کہ حضرت پرتھوی راج نے بھی آپ کی عزت کی، سپاہیوں کو واپس بلایا، سپاہی کھڑے ہو گئے اور اپنی ماں کا بھی کہا مان لیا. تو کہا حضرت یہ کافر کون ہے؟ جب آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہو، جب سے آپ آئے ہو، کہ غیر مذہب کو جو کافر کہے گا وہ اپنے باپ کو گالیاں دے گا. یہ بات تو سب مان رہے ہیں. بی جے پی کا یہی دھندا ہے کہ ہمارا ڈی این اے کہ ہمارے سب باپ ہیں. باپ تو ایک ہیں، مگر آپ بھائی کو دشمن بنا رہے ہو. اگر ہمارے باپ ایک ہیں تو ہم بھائی بھائی ہیں، تو بھائی کو دشمن بنا کر کے تم اس دیش کو بنا نہیں سکو گے، مٹا دو گے. آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور لوگوں کو بتایا کہ باپوں کو گالیاں نہ دو اور غیر مذہب کو کافر نہ کہو. کافر کون ہے؟ کہ جو کافر کو کافر نہ سمجھے. کافر کا مطلب ہے فرقہ بنانا والا. فرقہ، جس نے پھر کے کا کو آگے لگا دیا اور اپنے کو کافر بنا لیا. یہ میں سبھی جیسے اوم کی بھی میں نے وہ کی ہے، ترشول کی ہے، اور میرے 100% مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی عالم یا آچاریہ میری بات سے بے اتفاق نہیں ہوگا جس نے کوئی گرنتھ، وید، پران، گیتا گرنتھ اور وہ پڑھا ہوگا. یعنی کافر لکھو اور اس کے کا کو پھر کے آگے لگا دو تو فرقہ بن گیا. اگر کافر کو آگے لگا دیا تو وہ بدعقیدہ ہو گیا. امام حسین نے
اسی لیے اپنی گردن کٹائی تھی کہ یزید نے کہا کہ تم جتنا پیسہ چاہتے ہو، موڑا چاہتے ہو، کچھ بھی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، صرف مجھے امیر المومنین مان لو۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں گردن کٹا سکتا ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ میں اپنے نانا کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہی سوال میں آج بھارت ورش کے ان پیروں کو جو اس آل سے ہیں، جس آل نے یہاں دین اسلام کا وہ دیا، جو چمبا کی میں مثال دیتا ہوں، جس دربار سے میں نے اپنا یہ لکھنا اور جن کی اس سے میں نے وہ کیا، تو چمبا میں سائیں جمال شاہ ایک فقیر کی شکل میں آئے تھے، اور آپ سلطان پورہ میں آپ کی دھنی تھی، اور اس دھنی میں بہت سے فقیر اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر راج محل میں شاردا جو رانی تھی، اس کا بیٹا 6 سال کا تھا، چرچ سے، اور بھائی بھائی میں دویش کے کارن، اور یہ پھر آج کل کا زمانہ وہ بھی وہی زمانہ تھا، تو میں نہیں کہہ سکتا اس خاندان کے لیے بھی یہ کیا تھا، مگر عیرشا یکت خاندان تھا یہ، اور عیرشا کی وجہ سے بھائیوں نے ایک تجویز سوچی اور اپنے دیوتاؤں کو پوچھا، تو انہوں نے پوچھ ڈال دی۔ ایک بیماری چلی ہوئی جیسے کورونا آیا تھا، اسی وقت چمبا میں بھی وہ بیماری آئی ہوئی تھی، جس سے بچے اور مویشی یہ 2 مرتے تھے، اور دن کے کئی مرتے تھے، اور پوچھ دے دی دیوتاؤں نے کہ بھئی بیماری تب ہٹے گی کہ جب آپ راج دربار سے بلی دیں گے۔ تو چرچ سنگھ کی بلی کے لیے تیاری کر دی گئی، رات کو سب کو اعلان ہو گیا، 4 جتنے تھے سارے بلا لیے، لکھنارے بلا لیے کہ بھائی کل جو ہے وہ چرچ سنگھ کی بلی ہوگی۔ تو آپ دھنی میں بیٹھے ہوئے تھے اور باقی فقیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد تھے جن کا چن جو ہے اس میں منجیر میں ہے، اس کے اوپر میں نے یہ 4 مزار جو تھے میں نے مودی جی کو بھی ٹرسٹ کے دوارا ان کو وہ کرنے کی مانگ کی تھی کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے، مسجدیں تو اپنی اپنی بنائیں گے، مندر اپنے اپنے ہوں گے، یہاں تو رواج ہے پیچھے سے کہ جو راجپوت کا مندر ہے اس میں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا، پنڈت کا مندر ہے اس میں نہیں جاتا، ہمارے بھی جو مرزائیوں کی مسجد ہے اس میں ہم نہیں جاتے، شیعہ کی مسجد ہے اس میں ہم نہیں جاتے، وہابی کی مسجد ہے اس میں ہم نہیں جاتے، تو یہ تو اپنے اپنے ہیں۔ مگر یہ مزار اپنے اپنے نہیں، یہ سرو دھرم سوہارد کے چن ہیں جنہوں نے ہندوستان میں دین کا دیپ بھی جلایا، اور اس دیپ جلانے کے باوجود دنیا کو کر کے بھی دکھایا کہ ہم زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے۔ تو آپ نے میلا شاہ کو کہا کہ اے میلا شاہ، جاؤ راج دربار میں جاؤ، کیونکہ وہاں پوچھ دے دی ہے دیوتاؤں نے کہ راج بلی ہوگی اور راجکمار وہ ہوگا، تو کہہ دو کہ میں آل رسول کا شہزادہ ہوں، میرے سے بڑا راجکمار تمہارے یہاں کوئی نہیں ہے، تو صبح کی تیاری کرو اور بلی میری ہوگی۔ تو جب اوپر جا کر کے وہ اعلان کیا اس نے، فقیر نے، تو سارے لوگ خوش ہو گئے، اور رانی صاحبہ نے موتیوں کا ہار لے کر، موتیوں کا تھال لے کر کے ان کو پیش کرنے کے لیے کہ جس نے میرے بچے کو جیون دان دینے کے لیے اپنا آپ کو تیار کر لیا، تو وہ موتیوں کا ہار جس وقت انہوں نے رکھا، تو آپ اعزاب پہنتے تھے، آپ غیر عورت کا، آپ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ تو رانی صاحبہ جب حاضر ہوئی تو آپ نے وہ اپنے منہ پر پردہ کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ اے بابا، اے سائیں، میں تیرے دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں، یہ کیا دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں بھیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ جو موتیوں کا تھال رکھا، تو آپ نے اپنے مسلح کا پلو اٹھا کر کے کہا کہ بیٹی یہ لو درشن کر لو۔ تو جو راوی پوری کی پوری راوی جو تھی وہ موتیوں سے چلی ہوئی تھی، وہ شرمندہ ہو کر کے اس نے ہار پیچھے ہٹا لیا، اور سائیں صاحب نے کہا کہ یہاں بڑا میدان دیکھو، میدان دیکھ کر کے اس میدان کو دیکھو، اور اس میدان میں جا کر کے وہ میری قبر کھود دو۔
میں زندہ دفن ہوں گا۔ راجپورہ میں میدان ڈھونڈا گیا اور وہاں جا کر کے ان کی قبر تیار کی۔ 21 توپوں کی سلامی سے آپ دفن ہوئے اور آپ لوگوں کو چار بریات کو ملے بسودنی کے جوت پر، بسودنی کا جوت پر ملے۔ بریات کا چاڑ جو تھا ان کی دھنی میں آتا تھا، ان کو پرنام کرتا تھا کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہو، چمبا میں تو بڑا جرم ہو رہا ہے، ہم تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم کو بلایا ہوا ہے۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہ تو راج بلی ہوگی وہاں، تو بیماری نے ہمارے بھی جانور مار دیے، فلانا ہوا۔ کہا جو دیکھو ادھر کیا ہے، تو ان کو ایک چڑیل جاتی ہوئی نظر آئی لوگوں کو کہ یہ دیکھو میں اسی کو بھگانے آیا۔ تو کہا بابا واپس، کہا مجھے ملنا ہوگا آپ نے تو راجپورہ میں آ کر کے ملنا میرے کو۔ تو جس وقت چار صاحب چمبا پہنچے تو وہاں تو خوشیاں بج رہی تھی محل میں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بدلے میں تو سائیں جمال شاہ نے اپنی بلی دے دی۔ جب ان کی بلی ہوئی تو چار صاحب حیران ہو گئے کہ ہمیں تو 30-40 آدمیوں کو وہ ملے بسودنی کی جوت پر، کہا ہمیں تو وہ جوت پر ملے۔ کہا یار جا کر کے راجپورہ دیکھ کر کے آؤ۔ وہی راجپورہ دیکھ کر کے تو رانی صاحبہ نے وہاں ایک نگارا اور ایک دیا رکھا ہوا تھا، تو اس دیے پر تھا اوم لکھا ہوا۔ جس وقت ہم نے اس ادارے کا گٹھن کیا، انجمن اسلامیہ ضلع چمبا کا گٹھن ہوا، خان صاحب نصیر اللہ خان جو بڑے عالم تھے، گورنمنٹ کا بھی ہم کو انسٹرکشن ملی کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ انجمن آئیں، کیونکہ کچھ جماعتیں، اب میں بار بار نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے تو میرے ٹارگیٹ کلنگ کے لیے اب ڈبل وہ چل رہا ہے، ڈبل پروگرام چلایا ہوا ہے۔ ڈبل پروگرام سے مطلب ہے کہ جو یہ ہندوتو والے ہیں وہ بھی مجھے مروانا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں یہ جن کو میں باطل اور وہابی کہتا ہوں وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو خان صاحب نصیر اللہ خان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اوم کے بارے میں، ہندو مسلمان سب آتے تھے اس میں، اوم کے بارے میں نے وہی ویاخیا کی تھی کہ الف واو اور میم جو لکھا ہوا تھا عرش معلیٰ پر، اور جن کتابوں سے، صحیفوں سے اس قرآن میں سے آیتیں بھیجی گئی، پہلے دیووں کے ذریعے سے قرآن بھیجا گیا، اس کے بعد صحیفوں کے ذریعے، صحیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چٹھی اوپر سے پڑ جاتی تھی، اس کے ذریعے سے، پھر آکاش وانی کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد جو ہے فرشتے کے ذریعے سے آخر میں قرآن آیا، جس قرآن میں یہ بتایا کہ تم کو سیر کر کے دیکھو اور ان نشانیوں کو دیکھو، جو نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا۔ اب جو نام بدلنے کا رواج چلا ہے یہ نشانیاں مٹانے کا رواج ہے، اور تاج محل کو مٹا کر کے اگر اس کا نام کوئی دیوتا کے نام پر رکھ دیں گے تو ہمارے جو عقیدے کی ایک پہچان ہے، ہمارے عقیدے کی سب سے بڑی پہچان ہی تاج محل ہے۔ کیوں کہ جس کو یہ ملا لوگ کچھ عالمگیر کہتے ہیں اور ولی کا درجہ دیتے ہیں جس اورنگزیب کو، تو ہمارے عقیدے کی یہ نشانی ہے کہ اورنگزیب ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے اس تاج محل کو دیکھتے دیکھتے اپنے باپ کو گور گور کر دیکھے قید رکھا، اور وہ اس محل کو دیکھتے دیکھتے، ممتاز کو دیکھتے دیکھتے وہ وہی مار دیا گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو مارا، سگے بھائی کو مارا، اس نے ججھار سنگھ کے لڑکوں کو مارا، جس بھائی کو اس لیے مارا کہ ججھار سنگھ کے لڑکوں نے شکایت کی تھی اس کے بھائی کے ساتھ کہ دیکھو یہ تمہارا بھائی ہم کو مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی ایسا مت کرو۔ اس نے آ کر کے شاہ جہاں کو بتایا تھا
اپنے باپ کو بتایا کہ اس کو واپس بلا لو وہاں سے، اس کو واپس بلاؤ، یہ مار دے گا ان کو، اور نہتے لوگوں کو یہ مار رہا ہے، ہندو مسلمان کرا رہا ہے۔ تو ہندو مسلمان کرا کر کے وہ بھی مارا اس نے۔ اگر آج بھی تم لوگ ہندو مسلمان کرا کر کے کسی کو مارو گے تو نشانیوں کو بدلو گے تو ہماری نشانی بدلو گے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ٹکڑے کے کتے ہیں جو ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ تو اب یہ میں نے خود نہیں لکھا، میرے پاس ثبوت ہے۔ میں مودی جی کو بھی باثبوت کہ حج کمیٹیوں کا ادھیکش جو ہے وہ غیر مقلد کو نہ بنایا جائے، بد عقیدہ کو نہ بنایا جائے۔ ہم نے سردار جی کو بھی یہی لکھا تھا، ہماری انجمن کی طرف سے ہم نے یہی لکھا تھا کہ جو ایسے مدرسے ہیں جن میں بھارتیہ سمویدھان، قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق شکشا نہیں دی جاتی ہے ان کو ماڈرنائز کیا جائے۔ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلا وجہ اگر مجھے لوگوں نے یہاں تک پہنچا دیا تو میں یہ کہتا رہوں گا۔ اگر میں سب کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ لکھا، میں نے قرآن میں یہ پڑھا، میں نے وید میں پڑھا، میں نے گرنتھ میں پڑھا، وید گرنتھ، گیتا گرنتھ اور قرآن جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں ان کا ایک ہی اپدیش ہے کہ جو شخص دوسرے کے دھرم کو حقیر جانتا ہے یا دوسرے کے عشق کو، دوسرے کے اوتار کو حقیر جانتا ہے وہ خود حقیر ہے اور وہ اس کا کوئی دھرم نہیں ہے۔ سب سے آخر میں یہ نویدن کروں گا کہ گالیوں سے آپ مودی جی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، میں بھی ایک بات کا مقابلہ کر رہا ہوں، وہ گالیوں سے نہیں، میں اپنے آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب میں آخری فرمان کی وجہ سے کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نااہل کی اقتدا ہوگی اور ہمارا دین جو ہے وہ کبڑا ہو جائے گا۔ یعنی آج میں اگر اچھا مسلمان اپنے کو کہہ رہا ہوں تو مولانا عبداللہ سلیم میرے پر 1000 فتوے لگا دیں گے کہ یہ تو اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے۔ کیوں کہ میرے پاس ایمان ہے، میں نے اپنے ایمان کی ڈگری ابھی تک نہیں کروائی۔ میں امی کا شہدائی ہوں، ان پڑھ کا شہدائی ہوں۔ وہ ان پڑھ جو 2 جہاں کا علم رکھتے تھے، وہ ان پڑھ جو 7 آسمانوں کا علم رکھتے تھے، وہ ان پڑھ جو پاتال، زمین اور آسمان کا علم رکھتے تھے، وہ ان پڑھ جو پہلے وید سے لے کر کے آخری اس تک رکھتے تھے، گرنتھ تک یہ گیان رکھتے تھے۔ اس لیے گرنتھ میں بھی یہ لکھ دیا، اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تھے سب جگ اپجا کہو بھلے کہو مندے۔ حق بات تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی، وہاں پرلے ہوگی، یہ آخری یگ ہے۔ اس لیے کل یوگی مانووں کو میرا نویدن ہے کہ اس دیش کو اکھنڈ بھارت بنانے کی بجائے پھر ٹکڑے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں کہ یہ دوسری جماعت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ افغانستان میں سب سے بڑے سنی مسلمان رہتے تھے، آج وہ بیچارے اپنے گھروں میں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبان وہاں حکومت کر رہا ہے۔ جن مسلمانوں کی، جن دیشوں کی مودی جی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان میری وہ کرتے ہیں، تو ان کی بھی ایک بات سنا دوں کہ جس وقت یہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہو شیولنگ، تو اسی شیولنگ کو اتارا حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے، مکہ میں رکھ دیا، اور اس کو طواف کرنا یعنی پریکرما کرنی اور اس کو چومنا معمول بن گیا۔ اور اس وقت جس وقت یہ وہابیت پیدا ہو گئی تو اس کو چومنا شرک بتا دیا گیا۔ اور اسی بادشاہ جب وہاں تھا تو جب امریکہ کا بادشاہ وہاں آیا جارج بش، تو اس کو چومنا برا نہیں سمجھا کسی نے، وہ پیے ہوئے تھا، اس کو چوما۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کس نے چوما،
مگر اس کو چوما ضرور. اور اس وقت ہمارے جو اوقاف منتری تھے وہاں کے سعودی عرب کے، اس نے تمام ملکوں میں ایک نزد کے نام، خط کے نام سے ایک کتابچہ چھپوا کر کے بھیج دیا. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرے پاس بھی وہی کتابچہ ہے، اور میں اس کتابچے سے کچھ باتیں لکھتا ہوں، اور جن باتوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ مسلمان ہی رہتا ہے. مسلمان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ وہ حق پر مرنا جانتا ہے اور ناحق پر قتل ہونا جانتا ہے. اس لیے سب لوگ اپنے دیش، پردیش، علاقے اور عقیدے کو بچانے کے لیے کوشش کریں. محبت تو تب ہوگی جب تم اپنے آقا سے محبت کرو گے. محبت تو سناتن والوں کو تب ہوگی جب رام چرتر مانس سے نفرت نہ کرو گے. محبت تو تب ہوگی جب تم بجرنگ بلی کو مانو گے. دوسرے کو منانے کی بات نہیں. بجرنگ بلی کے بعد حضرت علی آئے. جس طریقے بجرنگ بلی نے رام اوتار کو اپنے سینے میں بسایا، اسی طریقے سے علی نے اپنے سینے میں، دل میں، ہاتھ پیر میں اور وہ بسایا. اور آخر میں یہ حضرت محمد مصطفیٰ کا حکم جو تھا کتاب اللہ میں فرما دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ علی مجھ سے ہیں اور ان کے رشتے والے میری کتاب ہیں. یعنی قد جاءکم رسول و کتاب مبین. نہیں ہے فرق نور، اوتار اور کتاب میں. جے ہند، جے بھارت.